إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون محترم حضرات گرامی اور خواتین اسلام، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بات فرشتوں کو بتائی، یہ کہہ کر کہ میں زمین کے اندر میرا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے ہمارے بنائے جانے پر اعتراض کیا اور کہا اے اللہ، ہم لوگ تیرے لیے کافی ہیں، تو ایسی مخلوق کو بنانے جا رہا ہے جو روئے زمین پر آئے گی تو فتنہ اور فساد مچائے گی اور خون خرابہ کرے گی۔ ہم یہ کام نہیں کرتے، ہم کرتے کیا ہیں؟ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری حمد بیان کرتے ہیں اور تجھے بالکل پاک سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں جانتا ہوں یا تم لوگ جانتے ہیں؟ تو فرشتوں نے اپنے علم کی کمی کی وجہ سے، اللہ سے تو بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں ہے، انہوں نے کہا سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم لوگ پاک نہیں ہیں، اگرچہ کہ ہم تیرے فرشتے ہیں، جس بات کا تو حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں اور نافرمانی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی تیری ذات اتنی اونچی ہے کہ تو ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی ضرورت سے، ہر قسم کے احساسات سے پاک ہے۔ ایسی ذات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر دی اور اپنے علم کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا۔ ہم کو تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے سکھایا، اور تیرا علم کتنا وسیع ہے وہ تجھے معلوم ہے، تو جاننے والا ہے، تو حکمت والا ہے۔ اب تیرا علم
اس کی مقدار کیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا خضر اور موسیٰ سمندر کے کنارے پر جاتے ہوئے ایک چڑیا کو دیکھا۔ چڑیا غوطہ لگا کر کے سمندر کے پانی کو اپنے منہ میں لیا۔ تو خضر نے کہا اے موسیٰ جانتے ہو یہ چڑیا نے کتنا پانی لیا ہے اور سمندر کتنا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا ارے سمندر تو اتنا بڑا ہے نہ اسے ناپا جا سکتا ہے نہ تولا جا سکتا ہے اور نہ اس کی مقدار ہم لوگ جانتے ہیں، بس ایک قطرہ دو قطرے پانی چڑیا اپنی چونچ میں لی ہوگی۔ تو خضر نے کہا دیکھ اللہ تعالیٰ کا علم جو ساری مخلوقات کو دیا ہے وہ چڑیا کے منہ کے اندر جتنا پانی گیا اتنا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم اس سمندر سے بھی زیادہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا علم والا ہے، بہت ہی بڑی حکمت والا ہے، اس کے علم کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اور نہ کیا ہے نہ کرے گا۔ تو اسی طریقے سے فرشتوں نے بھی کہہ دیا اے اللہ تو جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، ہم کو صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے، اس سے آگے ہم لوگ جا نہیں سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے، اپنی پاکی کو بیان کرنے کے لیے بہت جگہ بہت سی چیزیں بتائی ہیں جن کو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے والا ہوں۔ پہلی بات، فرشتوں کی اللہ تعالیٰ سے براءت کا اظہار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں ایسی چیزوں کو جن کو تم جانتے نہیں۔ بہت سے لوگ دیکھو، مولویوں کو دیکھو، واعظوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی تشبیہ دے کر کے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، خصوصاً بریلوی حضرات کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں کسی بادشاہ کو پیے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی سفارش کرنے والوں کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے۔ یہ کتنا بھونڈا عقیدہ ہے۔ پہلے تو انہوں نے اللہ کو سمجھا نہیں، اور اللہ کو سمجھا نہیں تو دوسروں کو سمجھانے کے لیے بھی غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا غلط الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پیے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک پیے اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش نہیں کرتا تمہاری دعائیں سنی نہیں جاتی، قبول نہیں کی جاتی، اس لیے وہ شرک کراتا ہے، شرک کراتا ہے۔ اور یہی عقیدے کی بنیاد پر کافر بھی ہؤلاء شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، انہوں نے اپنی نظر میں جو بزرگ سمجھتے تھے ان کو بڑا بنا لیا اور ان کو اپنا سفارشی سمجھ کر کے ان کی پوجا شروع کر دی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرح ہے، نہ زمین کی طرح ہے، نہ سمندر کی طرح ہے، نہ درختوں کی طرح ہے۔ کسی بھی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو مشابہت دینا کفر ہے، کفر۔ اب یہ مسلمان سفارشی بنا کر کے تشبیہ دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طریقے سے بتا دیا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز ہے نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے صفات کا بھی ذکر کرتا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے
کیا آپ کی طرح دیکھتا ہے؟ کیا جانوروں کی طرح دیکھتا ہے؟ کیا چرند پرند کی طرح دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی، میرے جیسا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میرے جیسا کوئی سننے والا نہیں ہے، کسی کو میرے برابر ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا واضح کر دیا تو یہ مشرکین تقریریں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وسیلے کی ضرورت ہے۔ ہم تو اسے اللہ مانتے نہیں، جو محتاج ہے وہ اللہ کیسے ہوا؟ اللہ محتاج نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی پوجا کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وسیلہ کی ضرورت محسوس کرتا ہے، تو نہ اس نے اللہ کو پہچانا، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھا، اور وہ نہایت بڑے شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں مشرکین قیامت کے دن کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ قال سبحانک۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو سب کو اٹھا کر کے قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے پوچھے گا، کیا تو نے اپنی زندگی میں یہ تعلیم دی تھی کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے ساتھ بیٹا اور اس کی جورو بنا لو؟ تو سیدھے سیدھے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ کتنے بڑے پیغمبر جن کو دنیا والوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، اللہ بنا لیا، اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہے، وہ قیامت کے دن جواب دیں گے کہ تیری ذات پاک ہے، اور تجھے نہ بیٹے کی ضرورت ہے نہ بیوی کی ضرورت ہے، یہ تیری مخلوقات کو ضرورت ہے، اور تو مخلوق نہیں ہے، تو خالق ہے، تیرے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے براءت کا اظہار کریں گے۔ یہ کلمے کو اللہ تعالیٰ ان کے قبول کر کے نقل فرمایا، کس کے اندر؟ قرآن مجید کے اندر۔ یہ پیشگی ان کا واقعہ جو قیامت کے دن ہونے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے معلومات کے لیے قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا کہ دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی میری پاکی بیان کرنے والے میرے بندے عیسیٰ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سارے عیوب جو مخلوقات کی ضرورت ہے، اس سے اللہ کو پاک سمجھنا، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو ضرورت مند سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے، کافر ہے، بالکل مطلق اس کو کافر کہہ دو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو حاجت مند سمجھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی قسم کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں۔ کون سی ضرورتیں؟ وہ ضرورتیں جو مخلوقات کو ہیں، کھانا، پینا، سونا، دیکھنا اور بات چیت کرنا، اور کسی بھی چیز کے لیے اپنی ضرورت کو پیش کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی ثابت کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا بھی عقیدہ ہے، فرشتوں کا بھی عقیدہ ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی جگہ کلمے کو استعمال فرمایا۔ آپ اللہ کو سمجھنے کے لیے ان مقامات میں جا کر کے دیکھو، اور دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بہت اونچا ہے، بہت پاک ہے، اور کسی قسم کی محتاجی اس کے اندر نہیں ہے۔ محتاجی صرف مخلوقات کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی
بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کیا معنی؟ پاک ہے وہ ذات جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بندے کو، کس کی سیر کرائی؟ رات میں سیر کرائی۔ رات میں سیر کرائی۔ کس کی سیر کرائی؟ آسمانوں کی سیر کرائی اور زمین کی سیر کرائی، اور باقاعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریکی میں ایسے ہی دیکھ رہے تھے جیسے اجالے میں دیکھتے ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اس کو بتائیں ہماری نشانیوں کو۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ آپ مسلمان تو مسلمان، کافروں کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ ایک رات میں آسمانوں کی سیر کر کے واپس ہو گیا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ ابو جہل نے کہا یہ تو بات ماننے کی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ کافر۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا جب ہوا تو اس نے پوچھا اے محمد آپ کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں رات میں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا۔ اوہو، اتنا بڑا الزام کوئی مانے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ سچ بولنے والے پیغمبر۔ انہوں نے کہا ہاں میں گیا تھا، ہاں میں گیا تھا۔ اب لوگوں کو جمع کر لیا۔ جمع کرنے کے لیے جس کا سامنا ہوا سب سے پہلے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا ابو بکر کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ایک آدمی یہ کہے کہ رات میں آسمانوں کی سیر کر کے اسی رات واپس آ گئے ہیں، تم مان جاؤ گے؟ کہا کہ ہو نہیں سکتا۔ یہاں سے ملک شام کو جائیں، ملک شام سے آسمانوں کی سیر کر کے رات میں واپس آ جائیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب خوش ہو گیا ابو جہل۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ بنانا آسان ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا بھی آسان ہے۔ کیوں؟ کوئی شخص مانے گا نہیں، اور اسی واقعے کو لے کر کے ہم ان کی ٹولی سے سب کو نکال لیں گے۔ ابھی نام نہیں بتایا، بعد میں بتایا تمہارا محمد یہ کہتا ہے۔ اچھا، تب تو سچ ہے۔ یہ کہنا تھا، پہلی گواہی ہی اس کے خلاف ہو گئی۔ پریشان ہو گیا، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر گئے ہی تو ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے اور دوسرے کے بارے میں تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا نام صدیق رکھ دیا۔ سوچے سمجھے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لیا اور آپ کی ہر بات کو سچ سمجھ کر کے قبول کر لیا۔ پریشان ہو گیا ابو جہل۔ اب دوسرے سے کیا بتاتا؟ دوسرا مسلمان بھی یہی جواب دیتا، لیکن آج مسلمانوں کے عقیدوں کو یہ بریلوی، یہ تبلیغی، اس قسم کے سارے لوگ کھیل رہے ہیں اور ان کو غلط راستے بتا کر کے گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ٹھوس عقیدے والا اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ جاتا ہے تو اس کے سامنے کسی کا جادو نہیں چلتا۔ چلتا ہے تو کس کا جادو چلے گا؟ قرآن اور سنت کا جادو چلے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی کہ پاک ہے وہ ذات، کسی بھی دنیا کی شخصیت سے ممکن نہیں ہے کہ ایک رات میں مکے سے بیت المقدس جائے، بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کر کے ساری چیزیں دیکھ کر کے رات کے اندر واپس آ جائے۔ کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ ہے تو کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس۔
یہ کام کون کر سکتا ہے سوائے اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو ثابت کرنے کے لیے جو کلمہ استعمال کیا ہے وہ کلمہ سبحان کا لفظ ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے لے گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بندے کو، کہاں؟ بیت المقدس تک، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرا کر کے لا کر کے چھوڑ دیا. کیا معمولی بات ہے؟ فاصلہ کم ہے. میں آپ کو فاصلے کے تعلق سے بتاتا ہوں. یہ فاصلہ بتانے والا بھی کون ہے؟ اللہ کا نبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ کتنے کروڑ کتنے ارب میل ہے، میلوں میں نہیں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی سواری دے دی جو سواری آسمان تک جا سکتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 500 سال لگیں گے. اللہ اکبر، 500 سال. اور سواری کی رفتار کیا ہوگی؟ ذرا سوچ کر کے دیکھو، سوچ کر کے دیکھو. ابھی جو مریخ میں سیارہ گیا تھا اس کے جانے آنے کے لیے 6 ماہ جانے کے لیے لگے، 6 ماہ آنے کے لیے. اور 500 سال کی مسافت جانا ہے تو آسمان کتنی دور ہے اس کو اندازہ کر لو، اور سواری کا اندازہ کر لو، اس کی رفتار کا اندازہ کر لو. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. آسمان یہ دھواں نہیں ہے، آسمان جو پہلا ہے اس کے دروازے ہیں، اس کے دروازے ہیں. اور قیامت کے دن یہ دروازے کھول دیے جائیں گے. ان کے دروازوں تک پہنچنے کے لیے 500 سال لگیں گے. پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کو جانے کے لیے 500 سال، پھر دوسرے تیسرے آسمان کو جانے کے لیے 500 سال. اس طریقے سے 7 آسمانوں کو جانے کے لیے 500 سال لگیں گے. تو کتنے سال ہوئے؟ 3500 سال. پہلے زمین سے آسمان کو جانے کے لیے 500 سال، 4000 سال ہوئے. آسمانوں میں چلے جانے کے بعد اللہ کے ایک عرش کے کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے 500 سال. اللہ اکبر، کتنے سال؟ 4500 سال ہوئے. 3.5 4000 سال ہو گئے. 4000 سال کس کی عمر ہے؟ کون دیکھے گا جا کر آنے والوں کو؟ اور کس سے ملاقات ہوگی؟ یہ ساری ناممکن چیز ہے، لیکن صرف اللہ کی ذات سے ممکن ہے. اللہ کی ذات سے ممکن ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو شروع کیا جس کی پاکی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کو واضح کر دیا. وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب سب باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی آپ کو. تو اللہ تعالیٰ آن کی آن میں پہنچانے والا، آن کی آن میں آسمانوں کی سیر کرانے والا وہ واحد ذات ہے. اگر آپ کسی اور کو ثابت کر دیے تو آپ سے بڑا بیوقوف جاہل کافر کوئی نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ احادیث کی کتابوں میں بھی ہے. اس میں اور تفصیل ہے. میں نے دروازے پر دستک دی، وہاں سے جواب آیا کون ہے دروازے پر؟ جبریل علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ محمد ہے. اچھا، مرحبا مرحبا، آؤ. پھر وہاں سے اڑان بھری. تو اس طریقے سے حدیث کے اندر سارے الفاظ موجود ہیں، اور وہ الفاظ آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی قدرت والا ہے. سکنوں کے اندر آسمانوں کو لے جاتا ہے، سکنوں کے اندر آسمانوں سے اتار سکتا ہے. تبھی تو فرشتے آتے جاتے ہیں.
اگر ایک فرشتہ آنے کے لیے 6 ماہ 7 ماہ لگیں گے تو کتنی پریشانی ہوگی. اب ان کی رفتار سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اب اس کے بعد دیکھو دوسرے نبی یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. یونس علیہ السلام کون ہیں؟ یہ دعوت کا کام چھوڑ کر کے اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے تھے، قوم کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، اور کشتی میں سوار جب ہوئے تو کشتی ہچکولے کھانے لگی. اب لوگوں کو ڈر ہوا ہماری کشتی ڈوب جائے گی، یقیناً کوئی ایسا شخص ہماری کشتی کے اندر سوار ہے جو اللہ تعالیٰ کا یا اپنے آقا کا نافرمان ہے. اب اس کے بعد خورا اندازی ہوئی تو نام کس کا نکلا؟ یونس علیہ السلام کا نکلا. لوگوں نے سب کی جان بچانے کے لیے ایک آدمی کو پھینکنا سمندر کے اندر پسند کیا، اٹھا کر کے پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ فَكَانَ فَهُوَ مُلِيمٌ. جیسے ہی سمندر کے اندر یونس علیہ السلام گرے، ایک مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا. اب کیا حال ہوگی مچھلی کے پیٹ میں انسان کی؟ ذرا سوچ کر کے دیکھو. اس کی پیٹ کی گرمی، تاریکی اور وہاں پر رہنا سہنا بالکل دبلے پتلے ہو گئے. کون؟ یونس علیہ السلام. یہ کس کی سزا تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی سزا تھی. کیوں تھی؟ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مقرر کیا تھا اس کام کو چھوڑ کر کے بلا اجازت چلے گئے. اور کہاں پہنچ گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اب مچھلی کے پیٹ کے اندر تاریکیوں میں انہوں نے آواز کسی، لگائی. کیا پکارا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے معبود، تیری ذات پاک ہے. یونس کی ذات پاک نہیں ہے. یونس کیا سمجھتا تھا؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں جو بھی کروں اللہ تعالیٰ منظور کر لے گا. ایسی بات نہیں ہے. میں بھی اگر غلطی کروں تو اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے. تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والے میں سے ہوں. اس کا جواب قرآن مجید میں بڑی اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فلولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ اگر یہ مچھلی کے پیٹ میں سبحان اللہ نہیں پڑھتا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہیں کرتا تو اسے مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رکھ دیتے تھے. نکلنے کا سوال ہی نہیں. اب اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو، ان کے عقیدے کو قبول کر لیا اور ان کے الفاظ سے خوش ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. وَلَوْلَا إِن كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہ جاتا. کب تک؟ قیامت تک. اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ میں بھی رکھنے پر قادر ہے. ان کی دعاؤں کا نتیجہ، اللہ تعالیٰ کی پاکیوں کو ذکر کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکلوں سے نکال دیا. آپ پر مشکل آتی ہے تو یا غوث، یا خواجہ، یا باجا، یا فلاں آپ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے. لیکن نبی کتنی بڑی مصیبت آئے تو بھی صرف اللہ کو پکارتا ہے. ہم کو بھی صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. جو اللہ کو چھوڑ کے غیر کو پکارتا ہے تو کافر اور مشرک ہے. صاف طریقے سے اس کو کفر کا فتویٰ دے دیجئے. کتنے لوگ ہیں یا علی کا نعرہ لگانے والے، یا حسین کا نعرہ لگانے والے، یا خواجہ کا نعرہ لگانے والے، یا باجا کا نعرہ. ارے کیسے کیسے نعرے ہیں. یہ لوگ خود اپنی مشکلوں کو دنیا میں دور نہیں کر سکے، آپ کی مشکلوں کو دور کر دیں گے.
صرف اللہ کی ذات ہے جو آپ کی مشکلوں کو دور کر سکتی ہے، اور کسی کی ذات نہیں ہے جو آپ کی مشکلوں کو دور کرے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ مشکل کشا، یا علی مشکل کشا نہیں کہنا۔ اگر کہیں گے تو آپ نے شرک کیا، اور شرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ پکارنا ہے مشکل میں بھی تو اللہ ہی کو پکارنا ہے، اور خوشی میں پکارنا ہے تو ہی اللہ کو پکارنا ہے، اور کسی غیر کو پکارنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا شرک ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جسے چاہے بغیر عذاب کے معاف کر دے یا عذاب دے کر کے معاف کر دے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ یہاں پر لوگ ایسا ترجمہ کر کے بتاتے ہیں بڑے سے بڑا پاپی گناہوں میں ہی رہتا ہے اور توبہ کرنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ مولویوں کا کہنا، جاؤ جی شرک کے علاوہ کیا بھی کرو اللہ معاف کر دیتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرتا۔ یہ کہنا بھی شرک ہے۔ اللہ نے یہاں کہاں فرمایا کہ میں بغیر سزا کے معاف کروں گا، سزا کے ساتھ معاف کروں گا؟ دونوں اختیارات اللہ تعالیٰ کو ہیں، چاہے بندے کو سزا دے کر کے معاف کرے، چاہے بندے کو سزا کے بغیر معاف کرے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ سمجھانے کے بجائے ان کو اور نڈر بناتے ہیں، اور کالا کرنے کے لیے اور کالے کام کرنے کے لیے ان کو ابھارتے ہیں۔ یہ خود مولوی جہنم میں جائیں گے۔ اس کا صاف صاف ترجمہ یہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو معاف نہیں کرتا۔ جو شرک کرے بغیر مر گیا اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ شرک نہ کر کے آدمی سزا کے ساتھ جنت میں جائے گا یا سزا کے بغیر جائے گا، وہ اللہ کا اختیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے بدعمال کرنے والوں کی سزا کا ذکر کیا ہے، اور ان کو سزا دے کر کے معاف کرے گا۔ یہ ڈرانے کے بجائے یہ لوگ نڈر بنا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور اس پاپی کو دیکھو مرنے تک غلطیوں میں ہی رہتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ تو ہم کو جو عقیدہ دیا گیا ہے سبحان اللہ کا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اونچی ہے، وہی پاک ہے، اس کے علاوہ کسی کی ذات پاک نہیں ہے۔ پہلے مرتبے میں فرشتوں کا ذکر آیا، دوسری مرتبے میں انبیاء کا ذکر آیا، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل اس کے وقت پر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامعین کو جتنے بھی ہی پکا موحد بننے اور اسی پر قائم دائم رہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَرَبٌّ حَلِيمٌ۔